یہ اوپر بات ہو رہی تھی کہ آج کا طاغوت کون ہے۔ یہ جو تقریر ابھی آپ نے سنی ہے، سمجھ لو یہ ایک طاغوت کا چھوٹا سا پچونگڑا ہے۔ کتنی صلاحیت دی تھی اللہ تعالیٰ نے، کتنا منصب دیا تھا، لیکن پوری زندگی اسی جمہوریت اور نیشنلزم اور ان چکروں میں اس نے گنوا دی، اسی کی پوجا میں لگا ہوا ہے۔ صاف الفاظ کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ ہم پاکستان کے پرستار ہیں، پوجا کرنے والے ہیں۔ تو وہ جو ہندو اپنی دھرتی کی پوجا کرتا ہے، پھر اس کا کیا قصور ہے؟ اور ساتھ یہ کہہ دینا کہ پاکستان اور اسلام ایک چیز ہے، یہ فلسفہ کہاں سے لے کے آ گئے ہو؟ اسلام کے اندر کوئی مزار پرستی نہیں ہے، کوئی فرقہ پرستی نہیں ہے، کوئی وطن پرستی نہیں ہے۔ وطن کی اس وقت محبت ہے جب اللہ کا دین وہاں ہو اور اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے۔ باقی جہاں اللہ کے دین کی دھجیاں اڑائی جائیں، جہاں اللہ کے دین کا بیان کرنا جرم ہو، جہاں شرک کے اڈے ہوں، شرک کے گودام ہوں، جہاں اور کہیں داتا صاحب سے جا کے رکھے ہیں، کہیں مشکل کشا سے جا کے رکھے ہوئے ہیں، کہیں کھوٹی قسمت کھری کرنے والے موجود ہیں، کہیں غریب نواز ہیں، کہیں مشکل کشا ہیں، کہیں غوث ہیں۔ بتاؤ، ایک فوج تیار کی ہوئی ہے ان جعلی کعبوں کی، اللہ کے مقابلے میں، بیت اللہ کے مقابلے میں یہ جو مزار ہے آج پوری طرح امت مسلمہ کے یہ کعبے ہیں۔ تو بتاؤ کہاں ہے اسلام؟ بتائیے۔ اصل میں ان کو اسلام کی سمجھ ہی نہیں تھی، پوری زندگی انہوں نے ضائع کر دی اور برباد کر دی، اور جو موقع ان کو ملا تھا اللہ تعالیٰ نے توحید بیان کرنے کا، رد شرک کرنے کا، صحیح معنوں میں جو طاغوت تھے ان کو للکارنے کا، جنہوں نے یہ قبر پرستی سکھائی ہے، جنہوں نے یہ واسطے وسیلے سکھائے ہیں، جنہوں نے یہ یا علی مدد کے نعرے، یا رسول مدد کے نعرے، پھر 11ویں پھر 12ویں پھر تعویذ گنڈے، پھر وطن پرستی جنہوں نے سکھائی تھی، جمہوریت جنہوں نے سکھائی تھی، یہ سارے طاغوت تھے، ان کا رد کرنا تھا اور دین اسلام کی بات کو آگے لانا تھا۔ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ یہ ہے نبی علیہ السلام کا طریقہ، یہ ہے صحابہ اکرام کا طریقہ۔ اس انقلاب نے دنیا کو ہلایا تھا، مکہ سے یہ دعوت اٹھی تھی۔ بتاؤ کہاں ہے آج پاکستان کے اندر؟ یا کبھی جنرل حمید گل نے کبھی بازار میں کھڑے ہو کے لوگوں کو کہا ہو کہ الہکم الہ واحد؟ پوری زندگی جو سنت رسول، جو ایک چھوٹی سی سنت ہے، توحید سے معاملات شروع ہوتے ہیں، وہ بھی یہ اپنے چہرے کے اوپر نہیں لگا سکا، اتنا مرعوب تھا یہودیوں سے، عیسائیوں سے اور دنیا داروں سے۔ وہ دین کی بات کرے۔ یہی معاملہ آج کے ہمارے عمران خان صاحب کا ہے۔ لا الہ الا اللہ کی بات کرتے ہیں اور پھر جا کے مزار کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، پھر ہم زامن باندھتے ہیں، پھر یا علی مدد کے پٹے بنواتے ہیں۔ میں نے خود وہ ویڈیو دیکھا جہاں جنرل حمید گل کے سامنے لوگوں نے نعرہ حیدری یا علی مدد لگائے اور اس کے ماتھے پر شکن تک نہیں پڑی۔ تو جو ایسے ایمان کے یعنی خلاف آوازیں اٹھنے والوں کے لیے دل میں نرم گوشے رکھیں، ان کو اللہ تعالیٰ جنتیں دے گا۔ جنتیں ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ تو اللہ کے بندو، یہ ساری صلاحیتیں تمہاری بیکار چلی جائیں گی، ساری کوششیں تمہاری بیکار چلی جائیں گی جب تک ایمان خالص نہیں ہوگا، جب تک وہ توحید کی دعوت نہیں اٹھے گی، صحیح کلمے کی کھلی دعوت، اریاں دعوت، جو اس دور میں ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھائی۔ وہ بھی آرمی افسر تھے، عالم دین بھی تھے۔ یہ ہے فرق اللہ کے بندوں میں اور دنیا کے بندوں میں، یہ ہے فرق مجاہدوں میں اور نقلی مجاہدوں میں۔ بتاؤ اللہ کے بندو، کب تک دھوکہ دیتے رہو گے اس قوم کو؟ تالیاں بجواتے رہو گے؟ یہ تالیاں بجوانے والا انداز ہے۔ جب تک یہ باتیں نہیں کہو گے تالیاں نہیں بجائی جائیں گی، اور توحید کی دعوت اگر صحیح معنوں میں دو گے تو کرسیاں اٹھا کے ماریں گے تمہیں۔ سیرت جلسوں کے اندر وہ بات نہیں ہے جو نبی علیہ السلام نے کہی تھی، جو صحابہ اکرام نے کہی تھی۔ یہ اللہ کے بندوں معاملہ ہے۔ چاہے وہ دوسرے جرنیل صاحب ہوں، ضیاء الحق صاحب، وہ بھی پوری زندگی اسی طرح انہوں نے برباد کر دی۔ اور بڑی امام کا عرس دیکھنے گئے اور وہاں لوگوں نے جب کہا کہ کچھ ارشاد فرمائے، ان کہتے ہیں نہیں، میں خود عقیدت سے یہاں آیا ہوں۔ رنگون میں جا کے گھنٹے کھٹکھٹائے، اندرا گاندھی کے مرنے کے اوپر، اس کی میت کے اوپر جا کے کلو شریف پڑھ رہا ہے۔ اندازہ لگائیے، یہ ہے ہمارے لیڈر، یہ ہے ہمارے جرنیل۔ اور دوسرے جو مذہبی لیڈر ہیں ان کا بھی کیا کہنا؟ طاہر القادری کا دیکھو، طارق جمیل کو دیکھو، تقی عثمانی کو دیکھو، فضل الرحمان کو دیکھو، ایک سے ایک عجیب نمونہ ہے، ایک سے ایک۔
ڈاکٹر اسرار پوری زندگی قرآن قرآن کہتے رہے لیکن عقیدے قرآن کے خلاف رکھے، وحدت الوجود کے حمایتی رہے۔ عبد القادر جیلانی، محی الدین چشتی، مجدد الثانی، جو بھی شرک اور کفر یہ گھڑ کے گئے ہیں، چھوڑ کے گئے ہیں، محمود الحسن، ان کے دفاع میں لگے رہے پوری زندگی۔ تو بتاؤ کون سے قرآن کو مانتے تھے حضرت صاحب؟ یہی معاملہ مودودی صاحب کا تھا، یہی اعلیٰ حضرت ہے، سارے ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں۔ بریلویوں کے اکابرینوں، دیوبندیوں کے عقائد علماء دیوبند دیکھیے کس طرح شرک سے بھرے ہوئے لیکن سینے سے لگا کے رکھا ہوا انہوں نے۔ اس کے بعد اہل حدیث کے پیچھے وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام یہاں نہیں سنتے، قبر کے اوپر پکارو تو سنتے ہیں، دور سے فرشتے نبی علیہ السلام کے پاس ہمارے مال لے کے جاتے ہیں۔ یہ مشرکانہ عقیدے سب کے اندر ہے، عملیوں کے اندر، آج سعودیوں کے اندر، سب کے اندر، کوئی ایک بھی نہیں ہے، میرا تجربہ ہے اور پوری طرح یہ بات ثابت ہے اور ہر جگہ یہ بات ثابت کی جا سکتی ہے۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے طاغوت کی نشاندہی کرنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ یہ ہیں آج کے دور کے طاغوت، زندہ طاغوت اور یہ مردہ طاغوت، چاہے یہ احمد بن حنبل ہوں، ابن تیمیہ ہوں، ابن قیم ہوں، ابن اجرز گیلانی ہوں، سارے کے سارے قبر پرستی کے اس شرک کو یہ انجیکشن دیتے رہے اور اس کو تقویت دیتے رہے، قبر پرستی کی بنیادوں کو فراہم کیا ہے۔ ابن قیم کی کتاب الروح پڑھو، ساری کی ساری قبر پرستی کا مواد فراہم کر دیا اس نے، سارے یہ تعویذ گننے کے قائل تھے۔ احمد بن حنبل بھی، ابن تیمیہ بھی، ابن قیم بھی، سارے تعویذ لکھتے تھے، ان کی کتابیں مشہور ہیں، پوری دنیا جانتی ہے۔ تم نہ مانو تو تمہارا اپنا کام ہے، آنکھیں بند کر لو۔ اگر اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم مسلم ہیں اور ہم دین کی دعوت اس طریقے سے دے رہے ہیں انشاءاللہ، کلمے کی دعوت، توحید کی دعوت، رد شرک کی دعوت۔ یہ سارے مشرکانہ نظام جو ہے یہ اسلام کی ضد ہے۔ ایمان توحید سب سے نمبر 1 مسئلہ ہے، اس کے اندر بار برابر جو کمی کرے گا یا دانستہ یا دوسروں کے کہنے کی وجہ سے کہ ابھی وقت نہیں ہے، ابھی کچھ پہلے حکومت حاصل کر لو جماعت اسلامی کی طرف، پہلے حکومت حاصل کر لو اور حکومت حاصل کرنے کے لیے تمہیں شرک کرنا پڑے، چادریں چڑھانی پڑے، اللہ کو گالیاں دینی پڑے، تو بتاؤ کون سا دین نافذ کر دو گے؟ مدینہ ریاست بنا دو گے تم؟ کبھی نظام مصطفیٰ کے جال لے کر آتے ہیں، کبھی مدینہ ریاست کے جال لے کے آتے ہیں، کبھی روٹی کپڑے اور مکان کے جال لے کے آتے ہیں۔ یہ سارے فریبکار ہیں، سارے فریبکار ہیں، اللہ کے دین کے دشمن ہیں، کلمے کے غدار ہیں۔ جب تک ان کا کفر نہیں ہوگا کوئی خیر نہیں آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔